تو ویسے دیکھا جائے تو جنرل ضیاء الحق نے 1984 میں اسٹوڈنٹ پالیٹکس کو بین کیا تھا، اور اس کی کازز یہ تھے کہ only one causes was that they was preventing elite. اس وقت ایلیٹ کو ہی ایک طریقے سے پروٹیکٹ کرنے کے لیے انہوں نے ایک اہم چیز کو استعمال کیا، اور وہ تھا اسٹوڈنٹ پالیٹکس. اسٹوڈنٹ پالیٹکس کو بین کرنے کا جو میجر پرپس تھا وہ یہ تھا کہ اگر ہم اسٹوڈنٹ پالیٹکس کو بین نہیں کریں گے پاکستان میں، تو جو مڈل کلاس کے اور اپر مڈل کلاس کے لوگ ہیں وہ پولیٹکس میں آئیں گے. جب وہ پولیٹکس میں آئیں گے تو ہمارے پوزیشن پہ قبضہ کریں گے، تو اس طرح جو ایلیٹ کیپچر ہے، جس نے پاکستان کو کیپچر کیا ہوا ہے، اس کا کیا بنے گا؟ وہ کدھر جائیں گے؟ وہ پاکستان کے ایسیڈز کیسے لوٹیں گے؟ وہ باہر محلات کیسے بنائیں گے؟ اور وہ پاکستان میں کس طرح اپنے کاروبار چلائیں گے؟ تو اس مقصد کو روکنے کے لیے جنرل ضیاء الحق نے 1984 میں اسٹوڈنٹ پالیٹکس کے اوپر بین لگا دی، اور آج تک اسٹوڈنٹ پالیٹکس پاکستان میں بین ہے، جو کہ اور کسی ملک میں بھی نہیں ہے. اسٹوڈنٹ پالیٹکس کے اوپر میں کیوں بات کر رہا ہوں؟ اگر اسٹوڈنٹس اتنے ہی پاورفل ہوتے تو آج جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں ان میں جو ریپ کیسز رپورٹ ہوتے ہیں وہ کبھی نہ ہوتے. اب جو ریپ کیسز کے اوپر میں بات کر رہا ہوں، جو ریسنٹلی جو کیسز رپورٹ ہوئے، اب یہ اس طرح نہیں ہے کہ صرف اسکول کالجز اور یونیورسٹیز میں یہ کیس رپورٹ ہوتے ہیں، بلکہ اسکول کالجز یونیورسٹیز سے زیادہ ہی مدارس میں یہ کیسز رپورٹ ہوتے ہیں. اور یہ ایک سچ ہے، اس کو ماننا پڑے گا کہ پاکستان میں ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس میں یہ ریپ کیسز ہوتے ہیں، اور یہ دونوں ڈپارٹمنٹ میں ہوتے ہیں، یعنی اسکول یونیورسٹی کالجز میں بھی ہوتے ہیں اور مدارس اور مساجد میں بھی ہوتے ہیں. حتیٰ کہ یہ اس سال کئی کیسز رپورٹ ہوئے ہیں مختلف مدارس سے، جہاں پر کلیرکس جو ہے وہ جو چائلڈ ایبیوز کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں. اچھا، ابھی یہ تو ہو گئی بات. ابھی ہم ان کو کس طرح پریونٹ کر سکتے ہیں؟ ان کیسز کو کس طرح کم کر سکتے ہیں؟ گورنمنٹ کو کس طرح سٹیپس لینے چاہیے کہ یہ کیسز رپورٹ نہ ہوں؟ اس سے پہلے ہم اس کی کازز کے اوپر بات کریں گے کہ اس کی کازز کیا ہیں، یہ رپورٹ کیوں ہوتے ہیں، یہ کیسز کیوں سامنے آتے ہیں. سب سے پہلی بات کی جائے تو لیک آف اویئرنیس ہے. لیک آف اویئرنیس اس طرح ہے کہ ہماری جو سوسائٹی ہے وہ سیکس ایجوکیشن پہ بات نہیں کرتی ہے. انفارچونیٹلی دس از ویری انفارچونیٹ that we are not talking about the sex education in our educational institutes, in our homes, in our societies. یہ بیسک ریزن ہے. اگر ہم اپنے بچوں کو یہ تربیت دیں کہ بچے یہ سیکس ایجوکیشن کیا ہے، آپ کو یہ بتائیں کہ بیڈ ٹچ گڈ ٹچ کا مطلب کیا ہوتا ہے، تو وہ بالکل اس طرح اویئرنیس آتی ہے بچوں کے اندر، اور وہ اپنے آپ کو پریونٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ بچے کو سکھائیں گے نہیں اچھا ٹچ کیا ہے اور برا ٹچ کیا ہے، تو کیسے جانے گا بچہ؟ وہ تو لازمی بات ہے اس کا شکار ہو جائے گا. جو دوسری بات ہے کلچرل نارمز ہمیں یہ سکھاتے ہیں، جو سوسائٹی ہے وہ اس کے ایک کلچر سیٹ کیا ہوتا ہے، جو نارمز انہوں نے سیٹ کیے ہوتے ہیں اسی کو فالو کیا جائے. یعنی سوسائٹی کی ایسی بہترین تربیت کی جائے کہ وہ لوگوں کی اچھائی اور برائی کے بارے میں جانیں. جب کسی کی تربیت اچھی ہوگی تو وہ کبھی غلط قدم نہیں اٹھائے گا. یہ تربیت تک بات ہوتی ہے، اور یہ انسان کی کلچر کی بات ہوتی ہے کہ اس کی تربیت کس طرح کی گئی ہے اس کی سوسائٹی کی طرف سے. اگر ایک سوسائٹی کو اچھی طریقے سے تربیت دی جائے تو کبھی اس طرح کی کیسز اس سوسائٹی میں اس طرح کی کیسز کبھی رپورٹ نہیں ہوں گے. جو تیسری ہے ان ایفیکٹو رپورٹنگ. ان ایفیکٹو رپورٹنگ کی جو سب سے اچھی اگزامپل ہے وہ ابھی ہم دیکھ سکتے ہیں. ابھی جو پنجاب گروپ آف کالجز میں جو ریپ کیس سامنے آیا، یہاں پہ ان ایفیکٹو رپورٹنگ ہمارے سامنے تھی کہ یہاں پر 9 اکتوبر کو یہ کیس ہوا ہے، لیکن میڈیا پر یہ کتنے لیٹ آیا ہے سامنے. اب اس کی ریزن کیا ہے؟ ان ایفیکٹو رپورٹنگ ہی ہے. اوبیسلی اگر ہم رپورٹنگ اچھے طریقے سے کریں، جرنلزم اپنی جو رسپانسبلٹیز ہیں ان کو صحیح طریقے سے نبھائیں اور کیسز کو آگے ڈیلیور کریں، میڈیا پہ لائیں. جب میڈیا پہ کوئی چیز آتی ہے تو وہ کبھی پھر اس ایشو کو کبھی دبایا نہیں جا سکتا ہے. تو لازمی بات ہے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس رپورٹنگ کو اچھی طریقے سے بنائیں اور اس کیس کو آگے لے کے جائیں، مین اسٹریم میڈیا تک لے کے آئیں. اس کی رسپانسبل کون ہے؟ جرنلسٹ ہیں. جو چوتھا پوائنٹ ہے وہ وکٹم بلیمنگ ہے. وکٹم بلیمنگ بھی اسی طرح ہے، یہ پاکستان کی سوسائٹی کا کلچر ہے اور یہ انڈیا میں بھی اسی طرح ہوتا ہے. کل بھی میں نے اس کے اوپر بات کی کہ انڈیا اور پاکستان ہی دو ایسے کنٹری ہے جہاں پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے.
اب وکٹم بلیمنگ یہ ہے کہ ہم صرف اور صرف فیمیل کو یہاں پر بلیم کرتے ہیں کہ بھائی اس لڑکی نے کپڑے اس طرح پہنے تھے یا اس طرح باہر نکلی تھی. تو بھائی جو ریپ کر رہا ہے اس کے اوپر کیوں بات نہیں کرتے ہو؟ اب کوئی باہر نکلے گا تو اگر کوئی ریپ کرے گا تو اس کے اوپر بھی بات کرنی چاہیے نا. جو بندہ کر رہا ہے کیا وہ مجرم نہیں ہے؟ سب سے بڑا مجرم تو وہی ہے. اب یہاں پر جو کیس رپورٹ ہوا اس میں کون مجرم ہے؟ چوکیدار مجرم ہے یا وہ اسٹوڈنٹ مجرم ہے؟ تو یہی بات ہے، ہم یہاں پر وکٹم بلیمنگ کا شکار ہیں. اچھا اب یہ پوائنٹس تو آگئے کازز. اب ان کو ہم ریڈیوس کس طرح کر سکتے ہیں؟ پریونشنز کیا ہیں؟ جو پریونشنز میرے سامنے ہیں میں وہ آپ کو بتا دیتا ہوں. امپلیمنٹ سیکس ایجوکیشن in every institute and every society and every home. آپ یہ اس طرح کر سکتے ہیں کہ اپنے گھر میں بچوں کو یہ بتا سکتے ہیں، سوسائٹی میں بتا سکتے ہیں. جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں وہاں پہ باقاعدہ اس کے اوپر بات ہونی چاہیے، ٹریننگ ہونی چاہیے، ورک شاپس ہونے چاہیے، سیمینار ہونے چاہیے تاکہ آگے یہ کیسز رپورٹ نہ ہو. اچھا کلیئر پالیسیز اینڈ رپورٹنگ ہونی چاہیے. رپورٹ کرنے کے لیے کلیئر گورنمنٹ کی طرف سے پالیسیز ہونی چاہیے کہ اگر کہیں بھی اس طرح کو کیس رپورٹ ہو کہ کوئی کیس سامنے آتا ہے تو اس کو جلد از جلد رپورٹ کیا جائے. 3 نمبر پہ سیف کیمپس سٹرکچر، یعنی کیمپس میں جہاں پر بچے پڑھتے ہیں ان کی سیکیورٹی ہونی چاہیے. ان کی سیکیورٹی اس طرح ہونی چاہیے کہ کیمرے بالکل فنکشنل ہو، ان کی مانیٹرنگ کی جا رہی ہو، تو اس طرح جو ہے اس کو پریونٹ کیا جا سکتا ہے. اسٹاف فیکلٹی ٹریننگ، اب یہاں پر دیکھیں یہ تو اہم چیز ہے. اگر آپ اسٹاف اور فیکلٹی کی ٹریننگ کریں گے تو لازمی بات ہے اس طرح کی کیسز کم سامنے آئیں گے. یہ تھے وہ پوائنٹس، ان کے اوپر کام کر کے ہم کازز بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی کازز کیا ہیں اور ان کو پریونٹ بھی کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ.